اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم چکوال کے روحانی پیشوا قمر اقبال صوفی جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کے ساتھ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان سے روحانیت پہ بات کریں گے، پازیٹیو تھنکنگ پہ جو ہے نا بات کریں گے۔ تو صوفی صاحب کیسے آپ کے مزاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر الحمدللہ جی کہ پاکستان کو بنے ہوئے کو 73 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک جو معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے ہے۔ تو اب روحانیت میں ایک جو ہے نا مثبت جو سوچ کا ایک اس میں کنسیپٹ ہے، تو وہ کس طرح عام کیا جائے آدمیوں میں کہ ان میں جو ہے پازیٹیو تھنکنگ آ جائے اور یہ جو اخلاقی گراوٹ ہے معاشرے میں اس کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو سکے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں دانیال صاحب، یہ 2 لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر اوپر سسٹم ٹھیک ہو جائے تو نیچے سسٹم بڑی سپیڈ پہ ٹھیک ہوتا ہے۔ مثلا اگر انصاف ہو تو ملک میں ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جس ملک میں قانون کا احترام نہ ہو وہاں انسانیت کا احترام بھی نہیں رہتا ہے۔ اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بعد خدا خوفی ایک چیز ہے، یعنی وہ آپ نے روز جزا سے ڈر کر چیزیں اپنی ٹھیک کرنی ہے۔ جو دین کانسیپٹ دیتا ہے اس میں آپ اپنے پولیس مین ہیں، آپ اپنے ہر عمل کے خود جواب دہ ہیں۔ ہر نیک عمل آپ کی طرف اچھائی لے کے آتا ہے اور ہر برا عمل آپ کی طرف یہ نقصان لے کے آتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں واضح بتایا ہوا ہے کہ جو مصیبت تم پہ آتی تمہارے ہاتھوں کمائی ہے، سورہ نساء 79 ہے۔ اب یہ بندوں کے ایک مسئلہ ہے کہ ان کو نہ دین کا پتہ ہے نہ ان کو روحانیت کا پتہ ہے۔ دین نام ہی مثبت سوچ کا ہے، دین امید، خوشی، سکون کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کئی صوفیوں نے اسی سے نتیجے نکالے، کیونکہ یہاں کا جو صوفیزم ہے اس پہ اثر ہے بدھزم کا اور ہندوازم کا۔ مہاتما بدھ نے کیا کہا؟ اس نے کہا زندگی ایک کشٹ ہے، زندگی ایک سزا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مہاتما صاحب بہت زیادہ سینسٹیو تھے، اوور سینسٹیو تھے۔ اوور سینسٹیو بندے کو زندگی سزا ہی ملتی ہے، لگتی ہے۔ دیکھیں دین آیا کس لیے؟ بڑے آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، میری اکثر گوروں سے بات ہوتی ہے، میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار خوش رہا کرو، آپ خوش رہا کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا خوش رہنے کی ایک قیمت ہے، آپ کو اچھا انسان بننا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کو اچھے دوست کہاں سے ملیں گے؟ اچھے انسان ہی اچھا دوست ہوتا ہے، اچھا انسان اچھا خاوند، اچھی بیوی، اچھا باپ، اچھا بیٹا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ تو میں نے کہا اگر آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ اچھی کمپنی میں آپ خوش نہیں رہیں گے، دوسرے کیسے خوش کریں گے؟ تو دین 90% اچھے انسان بننے کا ہی کہتا ہے۔ اسلامی روحانیت آ گئی ہے تو اس میں تو بڑی مطلب اچھی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں سلطان باہو ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اس میں اثر آیا ہے، اس میں نفس خوشی جو ہے آپ کو خوشی ملے گی، یعنی 90-95% جو روحانی لوگ ہیں وہ نفس خوشی کا پیغام دیتے ہیں۔ نفس خوشی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، وہ بہت سخت لائف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بہت جو بابا فرید نے کیا وہ کنویں میں الٹا لٹ کے چلے، اسلام درمیانے راستے کہتا ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، ہنسی خوشی گزارنی ہے۔ دین آیا زندگی میں خوشی اور سکون دینے اور ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل کرنے اور ایک آئیڈیل جسمانی روحانی انسان کی تشکیل کرنے۔ میں ایک آسان سا آپ کو علاج دیتا ہوں اس میں کہ جو آدمی بھی پریشانی، ڈپریشن، ان چیزوں کا شکار ہے وہ 2 چیزیں صرف کرے۔ وہ ایک کام یہ کرے کہ مثبت سوچ رکھے، اور دوسرا زندگی میں واحد مستقل نوعیت کا مقصد رکھے۔ اگر یہ 2 چیزیں ہو گئیں تو وہ ساری زندگی نہ اداسی نہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، اور اس کی زندگی ایک مسلسل پروگریس کرتی رہے گی۔ اگر آپ صرف مثبت سوچ رکھتے ہیں تو کچھ عرصے بعد آپ کھو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی پروگریس نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ کا لوگوں کی فلاح سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو سکتا ہے۔ جو دین نے بڑا خوبصورت دیا ہے کہ لوگوں کو مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھاؤ۔ مچھلی دینا بھی ایک سٹیپ ہے،
لیکن اگر آپ دینی شعور دیتے ہیں لوگوں کو اور اس میں پازیٹیوٹی ٹوٹل موجود ہے دین میں، بالکل ٹھیک۔ لیکن چونکہ انہوں نے مطلب اس سے وہی نکال لیا ہے۔ تو صوفی صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ کیا روحانیت پانے کے لیے چلے میں جانا، یہ جو چلہ کشی ہے، یہ ضروری ہے؟ یہ دیکھیں اس میں بہت سے راستے انہوں نے نکال لیے، پھر ٹریجڈی یہ تھی کہ جس کو جس راستے سے ملا اس نے کہا یہی صحیح راستہ ہے۔ کسی کو چلے سے ملا، اس نے کہا چلے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کسی کو نفس کشی سے ملا، وہ وہی نصیحت کر گیا۔ تو اسلام نے درمیانے راستے کا کہا ہے۔ اس میں آپ کے اندر اللہ کا نور موجود ہے، اس میں اللہ کی عطا کردہ تمام صفات اللہ کی ہیں، ذات نہیں ہے، یہ جو نہ ذات سے ایک ہو یہ جو سکتی۔ آپ نفس کشی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اپنی خواہشات کو مارنے کا نام ہے؟ یہ آپ جو سادھو سنت فقیر، یہ کٹاس راج میں 5000 سال پہلے، 3000 سال پہلے یہاں پہ غاریں موجود ہیں چکوال میں، جہاں پہ سادھو سنت فقیر بیٹھ کے چلہ کشی کرتے تھے اور اپنے وہ جو نفس ان کی جو خواہشات ہیں ان کو مار کے وہ پھر ایک ڈگری، یہ یونیورسٹی تھی روحانی، اسلامی روحانیت سے یہ پہلے کی جو میں آپ کو بدھا کی اور ان کی جو میں بات بتا رہا ہوں، تو یہ مطلب وہ چلے کاٹ کے پھر وہ ڈگری حاصل کرتے تھے، ان کو باقاعدہ ڈپلومہ ملتا تھا کہ سادھو سنت فقیر اب آپ پبلک میں جائیں اور ان کو ریلیف دیں، اور وہ انگلی رکھتے تھے، سر میں درد ہے جو درد ٹھیک ہو جاتا تھا، بڑی بڑی بیماریاں بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو وہ نفس کشی اور اس کا وہ کیا تعلق ہے جو ریلیف، یہ بیماریاں ٹھیک کر دیتے تھے اور وہ اس طرح، وہ یہ کس طرح؟ اس کا جو تعلق ہے وہ بالکل ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ لالچ میں رہیں گے پیسے کے، آپ زیادہ شہرت کے لالچ میں رہیں گے، تو پھر آپ اس میں انفیئر مینز یوز کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے پریارٹی اللہ کے پیغام کو دینی ہے، جو بھی آپ کا مذہب ہے یا ہمارا جو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پیغام کو پریارٹی دینی ہے۔ پیسے کو آپ نے دل میں نہیں، ہاتھ پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو دل میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ باقی جو ایکسٹرا ہے جو ہندوازم نے، تو انہوں نے سنیاس لینا پڑتا ہے، ان میں دنیا چھوڑنی پڑتی ہے۔ اسلام نے کہا آپ نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اپنے سارے کام کرنے ہیں، اور آپ کو پوری روحانیت ملے گی۔ رات کو تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو آپ کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ قرآن پڑھنے سے، نوافل سے، تہجد سے، ان چیزوں سے جاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گروہ صرف مثبت سوچ کے اندر رہتا ہے، کرتا ہے، منفی سوچوں میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں پہ ایک پیر کا کہتے ہیں کہ پیر کا آپ لازمی بیعت کریں اور اس کا ہاتھ پکڑیں، لیکن مرشد بھی جس کو عرف عام میں لیکن اب وہ ضرورت نہیں رہی۔ اب علم کتاب میں موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، میرے پاس ساری تفسیریں موجود ہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس نہ تو قرآن پاک کے کوئی صحیح ترجمے ہوتے تھے، نہ تفسیریں ہوتی تھیں۔ یہ جو ہمارا جو یہ پاکستانی جو معاشرہ ہے، اس کی پازیٹیو تھنکنگ کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ یہ عام لوگوں میں یہ جو مثبت سوچ ہے یہ پھلے پھولے؟ اچھا چلیں، عام بندوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، جو ہمارے عام بندے کو بھی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی ہے، سب کو ہے، کہ خود اعتمادی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میں خود اعتمادی آ جاتی ہے تو یہ یقین کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے اگلا قدم یقین ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہر کام کرتے وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں اس کو کر سکتا ہوں، زندگی کے ہر چیلنج کو فیس کرنے کا اس کی میں حوصلہ ہوتا ہے۔ خود اعتمادی آپ میں حوصلہ پیدا کرتی ہے، مگر یہ سیکھیں۔ مگر جو ہمارے اسکول ہیں یہ تباہ کر رہے ہیں، یہ تو بالکل یہ نہیں یہ کر رہے، یہ کام ان کا ہے بچوں کو یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے آخری کتاب لیٹسٹ جو میری کتاب تھی، خود شناسی روحانی علوم اور ٹیچنگ، اس میں پورا لکھا ہے کہ نہ یہاں پہ سیلف کانفیڈنس سکھایا جاتا ہے، اعتماد ذات نہیں سکھایا جاتا، نہ کریٹیوٹی، نہ پرابلم سالونگ، نہ مثبت منفی سوچ، نہ ماحول کو سمجھنا، اس میں ایڈجسٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، نہ دینی اخلاقیات کے بجائے کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک۔ ابھی ہم 60 سال کی عمر میں یہ پازیٹیو تھنکنگ کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ ہمیں اس سے اتنا دور رکھا گیا، یہ لارڈ میکالے نے جو تعلیمی نظام میں انجیکٹ کیا تھا، اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ صرف بچوں کو سیلف کانفیڈنس سکھا دیں، اور وہ یہ ہے کہ آئی کین ڈو اٹ، کوئی بھی کام کریں گے بیٹا تم کر لو گے، تو پھر اس کا ڈبل اور ٹرپل پوٹینشیل ہوگا اس کو کرنے کا۔ اس کی ذہانت صرف اس چیز کو سمجھنے سے
2 سے 4 گنا بڑھ جائے گی. بالکل. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ آسان یا مشکل آپ کے ذہن میں ہے. جو علم بھی آپ حاصل کرتے وقت سمجھتے ہیں یہ مشکل ہے تو یہ روز مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. آپ کے اندر ہی مشکل ہے, آپ کے اندر ہی آسانی. ایون اگر آپ زندگی کو سمجھتے ہیں یہ مشکل ہے تو یقین کریں ہر قدم مشکل ہوتی جائے گی. آسان سمجھے مان لیں, پھر تجربات کے بعد آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے, آٹومیٹک سوچ ہو جاتی ہے, کامیاب تجربات. پھر آپ کو پتا ہے زندگی آسان ہے, لاشعوری طور پہ آپ آسانیاں اٹیک کرتے ہیں. تو یہ بڑی آسان سی بات ہے. سیلف کانفیڈنس سیکھے, آسان مشکل ذہن میں آپ ہر چیز کو فیس کر لیں گے. بڑا اچھا صوفی صاحب, بڑی اچھی گفتگو آپ سے یہ پازیٹیو تھنکنگ پہ ہو رہی تھی. اگلی دفعہ پھر ہم کسی نئے بات روحانی سلسلے کے ساتھ صوفی صاحب سے پھر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.